کورنگی ٹاؤن میں اپنی بہن کی وفات کے بعد اپنے ہی بدبخت بہنوئی کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی لڑکی جب فریاد دے کر متعلقہ تھانے زمان ٹاؤن پہنچی تو پولیس کے روپ میں ان بھیڑیوں نے اس کے بہنوئی سے رشوت دے کر جنسی زیادتی کی بجائے صرف لڑائی جھگڑے کا ہلکا سا پرچہ کاٹ دیا۔ زیادتی کا شکار لڑکی محلے کے ایک بزرگ کے ساتھ ٹیم سریام تک پہنچی اور بتایا کہ پولیس اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا مقدمہ درج کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس انہیں دینے کے لیے رشوت نہیں ہے، جبکہ اس کے بہنوئی نے رشوت دے کر FIR میں زیادتی کی دفعات کو شامل ہی نہیں ہونے دیا۔ ٹیم سریام اس یتیم بچی کو انصاف دلانے کے لیے اسی لمحے سرگرم عمل ہو گئی۔ ہمارے نمائندے لڑکی کے رشتہ دار بن کر اس کیس کے تفتیشی افسر نیاز سے ملے، اس لیے کہ مقدمے کے اندراج کے بعد نئی دفعات لگانے یا FIR ہی نئے سرے سے کٹوانے کا فیصلہ اب تفتیشی افسر ہی کو کرنا تھا۔ ہمارے نمائندوں نے تفتیشی افسر نیاز کو بتایا کہ ہم اس لڑکی کے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ یتیم بچی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے زیادہ رشوت نہیں دے سکتی۔ اس کے بہنوئی نے اس کے ورثے میں ملنے والے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے اسے مارا پیٹا بھی ہے اور جنسی زیادتی بھی کی ہے، جس پر اس لعین پولیس افسر نے کیا کہا ذرا سنیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی رپورٹ بنی ہے، بچی کا نامہ ہے، باپ ہے، جو بھی آ رہا ہے یار غریب ہے، یہ سے کام نہیں چلے گا بابا۔ ان کی جائیداد تو ہے، ان کی جگہ تو ہے، کم سے کم 15 لاکھ کی جگہ تو ہے یار، یہ کون سی بات کا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کچھ خرچہ کرو نا، مل کے خرچہ کرو، ہم آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، دے 10,000 تک دو، ان کی ماں سمندر میں نکلے گا ہی نہیں، بات ختم ہے۔ صرف اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ لڑکی کا میڈیکل ٹیسٹ تو کروائے، اسے 5,000 روپے کی رشوت دی گئی۔ اس کا تو میڈیکل آ گیا، چلو میڈیکل آ گیا، میں جب لے جاؤں گا نا کیس کو۔ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے لڑکی کو اسپتال لے جایا گیا تو اسپتال کے عملے نے بھی رشوت لیے بغیر فائل کو آگے نہیں بڑھایا۔ سوچئے، جس معاشرے میں بے حسی اور حیوانیت اس حد تک سرایت کر چکی ہو کہ پولیس ہو یا اسپتال کا عملہ، زیادتی کا شکار بچی اور اس کے خاندان سے ہر قدم پر رشوت لی جائے، وہاں ریپ کے خلاف ٹرینڈ بنا کر یہ قوم کون سا تیر مار لے گی؟ یہ بھی خالی طرح محبت میں کر دیا، ٹھیک ہے، چلو صحیح، اللہ مالک، مگر بچی کو لے آنا، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو تیرا بھائی میڈیکل کروا دے گا، ٹینشن نہیں لے، وہ میرا کام ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں زیادتی ثابت ہونے کے باوجود کیس کے تفتیشی افسر نیاز نے زیادتی کا مقدمہ درج کرنے یا جنسی زیادتی کی دفعات کو شامل کرنے کے 50,000 روپے بطور رشوت مانگے۔ کا کیا دے گا بتاؤ، مناسب بتاؤ۔ 50,000 سر 50,000 مشکل یہ یہی بات آپ نے اگلے کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ ہمارے نمائندے کے کہنے پر کہ سر 50,000 تو بہت زیادہ ہیں، اس بدبخت کا کہنا تھا کہ زنا بالجبر کا پرچہ مسخری یعنی مذاق نہیں ہے، اگلے بندے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ 50,000 سر 50,000 مشکل یہ یہی بات آپ نے اگلے کی زندگی ختم ہوتی ہے۔ دیکھتا جا شرماتا جا، ایک یتیم بچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی FIR درج کروانے کے 50,000 روپے طے ہوئے اور اسی رات اس بدبخت کو 20,000 روپے ادا بھی کر دیے گئے۔ تھانے میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص کا چہرہ تو واضح نہیں، لیکن آواز بالکل واضح ہے اور ابھی آگے چل کر رشوت کے باقی پیسے لینے کی صاف ویڈیوز بھی نظر آئیں گی۔ اور رشوت کس چیز کی؟ ایک یتیم بچی کے ساتھ زیادتی کی FIR کاٹنے کی۔ دے دوں نا تو جگہ دوں، ابھی ہمارے پہ اتوار نہیں ہے۔ یہ تو آپ بناؤ تو صحیح نا، صحیح یار یہ پاگل تو نہیں ہے بھائی، 20 دن 10 بار میں کہاں بھاگ جاؤں گا، ہوا میں اڑ جاؤں گا میں صحیح لے کے جو 20 جو 10 بار میں 10 نہ ہمارے پہ اعتبار کر جا، 20 دن تو میں اس کو دے دوں 10 بار میں دینا، اتنا اعتبار سے مہربانی کرا تو اب ہمارے پہ پیش نہیں کرو یار۔ یہ لو دے سب گن لو، دیکھ ایسا نہیں کرا کہ پیش بھی کیا کر بھائی جان، یہ 20 ہے، اب 20 میں منع کر رہا ہوں۔
20,000 لینے کے بعد اگلی ملاقات میں اس کا کہنا تھا کہ جلد سے جلد طے شدہ پیسے پورے کرو تاکہ زیادتی کی FIR کٹوائی جا سکے۔ میری بات سنو، سارے پیمنٹ کلیئر کرو، 5 منٹ میں دے دو، ایک بار میڈیکل کروں گا۔ میڈیکو لیگل رپورٹ میں لڑکی سے ثابت شدہ زیادتی کی FIR درج کرنے کے لیے لعنت کے مستحق اس تفتیشی افسر نے چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر 20,000 مزید وصول کیے۔ 40,000 لینے کے بعد اس نے تھانے کے ہیڈ محرر کو 4,000 دے کر بالآخر مظلوم لڑکی کے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا۔ ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ پکڑے جانے کے بعد اس نے SHO کے سامنے ہیڈ محرر کو پیسے دے کر FIR کٹوانے کا اعتراف بھی کیا، لیکن SHO صاحب شرم سے ڈوب مرنے کی بجائے ہیڈ محرر کا دفاع کرتے رہے۔ بتاؤ پھر ہیڈ محرر کو کتنے پیسے دیے؟ تھوڑے بہت دیے، کتنے؟ ایک اماؤنٹ بتا دو بس۔ 2-4 ہزار۔ کس کو دیا ہوگا؟ آپ تو یہ نہ کریں نا، ہوگا تو نہیں، ایک بندہ آپ کے سامنے نہیں، آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں دیا ہوگا، کس کو دیا؟ ہیڈ محرر کی بات کر رہے ہیں۔ خدا کو پتا، مجھے پتا۔ اس کیس کے تفتیشی افسر نے زیادتی کا مقدمہ درج کروانے کے لیے طے شدہ 50,000 کی باقی رقم بے شرمی اور بے حیائی سے ہزار روپے مانگ کر پوری کی۔ اچھا یہ تو رکھو، یہ تو تم تو ناراض دے تو دے تم 1,000 اور دے، صحیح میں 1,000 اور مجھے پتہ ہی میں کیسے 1,000 اور دے، ان کو دینا ہے یار۔ میں صبح دے دوں گا، میں صبح دے دوں گا، صحیح امانت آپ کی میری طرف۔ صرف یہی نہیں، اس نے اب باقی لوگوں کو بھی رشوت دلوانا شروع کر دی۔ جنسی زیادتی کی دفعات لگنے کے بعد اب یہ کیس تفتیشی افسر نیاز کے سینئر افسر اکبر کے پاس ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ نیاز نے DNA اور باقی ٹیسٹ کروانے کے نام پر اپنے سینئر افسر کو 20,000 روپے دینے کا کہا، جس میں سے 5,000 اسی وقت ادا کر دیے گئے اور باقی بعد میں دینے کا وعدہ کیا گیا۔ دیو نا کسل کو دیو نا، باقی کیا کریں، دیو 20,000 دیو نا، کام کرانا ہے تو بندہ گھستا ہے اندر تو ڈرتا تھوڑی ہے۔ دیکھیں ایک بات ہے یار، یہ تمہارے کو یونیورس تک نہیں چلے گا، یونیورس سے ٹیسٹنگ ہوگی، انکم تو خرچے ہے۔ سوچئے، جس نظام میں ایک یتیم بچی کو اپنے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کی FIR درج کروانے کے لیے رشوت دینی پڑے، اس نظام کو آگ نہیں لگا دینی چاہیے؟ جہاں میڈیکل ٹیسٹ، DNA رپورٹ اور چائے پانی کے اخراجات تک بھی ریپ کا شکار ہونے والی مظلوم بچی سے وصول کیے جائیں، اس نظام پر لعنت۔ 70 برسوں سے اس نظام کو چلانے والوں پر لعنت، اس نظام سے فائدہ اٹھانے والوں پر لعنت، اس نظام کو تبدیل نہ کرنے والوں پر لعنت اور اس نظام کے ایک ایک حصے پر لعنت۔ میں نہیں جانتا مجھے اس موقع پر کیا لفظ ادا کرنے چاہیے اور کن لفظوں کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ کراچی کے زمان ٹاؤن تھانے میں ان دو بدبخت کرپٹ پولیس افسران کے سامنے بھی میرا یہی حال تھا۔